لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون، الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن، الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود. فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتدى بالصخور ميدان أرضه. ثم الصلاة والسلام على مولانا صاحب الدعوة النبوية والصولة الحيدرية والعصمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمآثر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الرضوية والجود التقوية والنقاوة النقوية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية. ثم اللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، غاصبي حقوقهم منكري فضائلهم، من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وقوله الحق: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. صلوات پڑھیں محمد وعلى. آپ سب کی خدمت میں اس پرنور محفل اور آج کی اس مناسبت سے کہ جو ولادت باسعادت امام ہمام امام عسکری علیہ الصلاۃ والسلام ہدیہ تبریک و تہنیت پیش کرتے ہیں، اور ہم سب آج اپنے وقت کے امام کی خدمت میں ان کے والد بزرگوار کی ولادت کی مناسبت سے بھی تبریک و تہنیت پیش کرتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ امام زمانہ کی سلامتی اور ان کی تعجیل ظہور کے لیے ایک بلند ترین صلوات پڑھیں۔ اللہم صلی ہاں، اب یہ محفل والی صلوات تھی، ایک دفعہ اور صلوات پڑھیں محمد محمد۔ سلامت رہیں۔ پروردگار عالم سورہ مبارک نساء میں ارشاد فرما رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اے صاحبان ایمان اللہ کی اطاعت کرو، رسول اور اولی الامر کی اطاعت کرو۔ قابل غور ایک جملہ ہے، بس فکر اور پھر انشاءاللہ آگے بڑھیں گے۔ پروردگار عالم یہ ارشاد فرما رہا ہے اطاعت کرو اللہ کی، رسول کی اور اولی الامر کی۔ یہ نہیں بیان کیا جا رہا ہے کہ اللہ کی اطاعت میں اور رسول کی اطاعت میں کوئی فرق ہے۔ کہا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، یعنی دو اطیعو ہیں، دو امر ہیں، ایک اللہ کی اطاعت اور ایک رسول اور اولی الامر کی اطاعت۔ یعنی یہ نہیں بیان کیا جا رہا ہے کہ اللہ کی اطاعت واجب ہے اور دوسری اطاعت مستحب ہے، اللہ کی اطاعت ضروری ہے دوسری اطاعت ضروری نہیں۔ جو شدت اطیعوا اللہ میں ہے وہی شدت اطیعوا الرسول میں بھی ہے۔ توجہ کریں اس نقطے کے اوپر کہ جو شدت، جو ہیبت اور جو تاکید اس اطیعو میں ہے کہ جو اللہ کی اطاعت کے لیے ہے،
وہی شدت اسی اطیعوا میں ہے جو رسول اور اولل امر کے لیے ہے. کیوں؟ چونکہ وہ جو اولل امر ہیں، توجہ کریں اس بات کی، وہ جو اولل امر ہیں کہ جن کو ہم نے رسول کے بعد اولل امر مانا، وہ اولل امر ہے کہ جن کو اللہ نے اولل امر بنایا ہے. ہم نے کسی دنیاوی اولل امر کو نہیں مانا ہے، ہم کسی انسانوں کے بنائے ہوئے اولل امر کو نہیں مانتے، لہٰذا ہم ان اولل امر کو مانتے ہیں کہ جن کی اطاعت وہی ہے جو اللہ کی اطاعت ہے. توجہ رکھیں اس بات کے اوپر، اور دھیرے دھیرے میں اپنے مقصد کے اوپر آؤں. لہٰذا اولل امر کی اطاعت ضروری ہے، اور یہ نہیں کہا گیا کہ وہ اطاعت ضروری ہو، یہ اطاعت کم، وہ اطاعت واجب، یہ اطاعت نہیں. جو اطاعت اللہ کی ہے وہی اطاعت اولل امر کی ہے. اب یہ اطاعت، کیا یہ اطاعت صرف نماز اور روزے کے لیے ہے؟ کیا یہ اطاعت صرف شرعی باتوں کے لیے ہے، شریعت کے لیے ہے کہ نماز پڑھ لو، روزہ رکھ لو، اگر نہیں پڑھی نماز، نہیں روزہ رکھا تو کوئی بات نہیں، یہ والی اطاعت ہے؟ یہ والی ہو سکتی ہے، لیکن اس سے ایک بالا تر اطاعت ہے. وہ کون سی اطاعت ہے؟ وہ اطاعت تکوینی ہے، یعنی اس پوری کائنات میں ذرہ ذرہ اللہ تبارک و تعالی کے تحت فرمان ہے. اس پر سب کو یقین ہے کہ ہر کائنات کا ذرہ، سورج، چاند، ستارے، چرند، پرند، پانی، پہاڑ، ہر شے، جو شے موجود ہے وہ اللہ کے امر کی مطیع ہے. انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون. اب یہ جو کن فیکون والا ارادہ ہے، یہ جو کن فیکون والی اطاعت ہے، یہ وہی اطاعت ہے کہ جو رسول تک آئی، اور اللہ سے ہوتے ہوئے رسول تک، اور رسول کے بعد اولل امر کو ملی. یعنی ایک ہمارے لیے اولل امر کی پہچان یہ ہے، اگر دیکھنا ہو نا کہ تمہارے اولل امر انسانوں کے بنائے ہوئے ہیں یا خدا کے بنائے ہوئے ہیں، تو یہ دیکھو کہ ان اولل امر کے سامنے کائنات کے ذرات مطیع ہیں یا نہیں ہیں. جس طریقے سے اللہ کے امر کے سامنے یہ سورج، یہ چاند، یہ ستارے مطیع ہیں، اسی طریقے سے اولل امر کے سامنے ان تمام مخلوقات کا مطیع ہونا ضروری ہے. بس جب ہم نے تاریخ میں دیکھا تو یہ وہ اولل امر نظر آئے کہ کبھی چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے، کبھی اٹھتے ہوئے سورج کو پلٹا دیا، اور کبھی ستاروں کو آسمان سے اپنی دہلیز پر بلا لیا. اللہ اکبر. یہ وہ اولل امر ہیں، یہ ان کی اطاعت ہے. یہ وہ اولل امر ہے کہ جو ہم نے ان 3 اولل امر کو نہیں مانا، ہم نے ان 12 اولل امر کو مانا ہے کہ جو اللہ کی طرف سے بنائے گئے ہیں. اگر لوگوں کی طرف سے بنائے گئے ہوتے تو ان کی اطاعت ایسی اطاعت نہ ہوتی. یہ اللہ کی اطاعت کا سلسلہ ہے. لہذا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. اب یہ جو اولل امر کا سلسلہ ہے کہ جو ہمارے سامنے 12 اولل امر ہیں، ان میں سے آج 11ویں اولل امر کی شب ولادت، جن کی ہم مدحت کرنے جا رہے ہیں. اور اس آیت کریمہ کو ہم نے جان بوجھ کے اس لیے انتخاب کیا کہ ہم آج ایک خاص گوشہ آپ کے سامنے جو ہے وہ چھیڑنا چاہ رہے ہیں اور بیان کرنا چاہ رہے ہیں کہ یہ جو اطاعت ہے، یہ جو فرما برداری ہے، یہ جو حکومت اولل امر ہے، یہ کہاں تک کے ہے، اس کا دائرہ کہاں تک کے ہے. دیکھیے گا. اور بہرحال یہ جو ہم گفتگو کر رہے ہیں کہ 11ویں امام کی فضیلت، اگرچہ ہم فضائل اور واقعات 11ویں امام کے بیان کریں گے، لیکن یہ خصوصیت تمام 12 کے 12 میں موجود ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ذہن میں نہ آئے کہ ہم نے یہ خصوصیت بیان کر دی 11ویں امام کی تو اب یہ شاید 12ویں میں نہیں ہے یا 10ویں میں نہیں، یہ ہر ایک میں موجود ہے. اب کچھ کے واقعات مشہور ہیں، کچھ کے واقعات ہمارے سامنے بیان ابھی نہیں ہوئے. امام حسن عسکری علیہ السلام آپ اپنے پدر بزرگوار کے ساتھ مدینے سے سامرہ لائے گئے، اور آپ کی ولادت کا سن جو بتایا جاتا ہے وہ 232 ہجری آپ کی ولادت ہے، 260 ہجری میں آپ کی شہادت ہے. 28 سال کی کل ہمارے 11ویں امام کی عمر مبارک ہے. اور آپ جب 22 سال کے تھے تو آپ کے والد کا انتقال، شہادت ہوئی، اور آپ 22 سال کی عمر میں منصب امامت پر فائز ہوئے. 6 سال تک آپ نے فرائض امامت کو انجام دیا. اب ان 6 سال کی مختصر سی مدت میں امام نے اپنے شیعوں کے لیے کیا کیا؟ اب وہ پوری تاریخ ہے کہ امام کس طریقے سے بعض اوقات پردے کے پیچھے سے بات کرتے تھے تاکہ لوگوں کو آنے والے امام کی طولانی غیبت کے لیے آمادہ کر سکے. اور میں نے گزشتہ سال انشاءاللہ آپ کی اذان عالیہ میں وہ گفتگو موجود ہوگی کس طریقے سے امام نے 11ویں امام کی 11ویں امام کی غیبت کے لیے لوگوں کو آمادہ کیا.
گفتگو آپ کے سامنے ہو چکی ہے، لیکن آج ایک نیا زاویہ آپ کے سامنے پیش کرنا ہے۔ تو اب امام عسکری علیہ الصلوۃ والسلام کو بلایا گیا سامرہ، اور بلا کر نظر بند کر دیا گیا، کبھی قید خانے میں رکھا گیا اور کبھی گھر میں نظر بند کر دیا گیا۔ امام کو ظالم حاکم بنی عباس کے حکمرانوں نے بڑا ظلم کیا، بڑا ستم کیا، اور جب آپ گھر میں نظر بند تھے تو آپ کو یہ حکم دیا گیا کہ آپ یہ شہر اور یہ قریہ چھوڑ کر نہیں جا سکتے، لہٰذا یہ حکم دیا گیا کہ ہفتے میں 2 مرتبہ آپ کو بادشاہ کے پاس آ کر، حاکم کے پاس آ کر حاضری دینا ہے اور یہ بتانا ہے کہ میں شہر میں موجود ہوں، بلا تشبیہ بلا تشبیہ بلا تشبیہ۔ کسی محلے میں کسی کو پکڑا جائے تو وہ جو تھانہ انچارج ہوتا ہے، پولیس جو اسٹیشن ہوتا ہے محلے کا، وہاں کہا جاتا ہے کہ آپ کو ہفتے میں 1 دن آ کر یہاں پر سائن کر کے جانا ہے کہ آپ یہیں ہیں، شہر چھوڑ کے نہیں گئے۔ گویا اس طریقے کا کچھ وہاں معاملہ تھا، اور اس طریقے سے امام کو محدود کیا جا رہا تھا کہ امام اپنے چاہنے والوں سے نہ مل سکے، اور چاہنے والے امام تک ان کی رسائی نہ ہو سکے، اور چاہنے والے امام کی زیارت نہ کر سکیں۔ اب دیکھیے، جس کو اللہ رکھنا چاہے اور جس کا ذکر اللہ باقی رکھنا چاہے تو پھر اللہ کے ارادے کے سامنے کسی کا ارادہ نہیں چلتا۔ ظالم یہ چاہتا تھا کہ لوگوں کو، چاہنے والوں کو امام سے دور رکھا جائے۔ اب امام کی تاریخ میں ملتا ہے کہ امام کو کہا گیا کہ ہفتے میں 2 دن، دوشنبہ معین کیا گیا اور پنجشنبہ، کہ دوشنبے اور پنجشنبے کو آ کر آپ کو حاضری دینا ہے اور یہ کہنا ہے کہ ہم یہاں موجود ہیں، اعلان حضور کرنا ہے۔ امام علیہ الصلوۃ والسلام جایا کرتے تھے، دوشنبے کو گئے اور پنجشنبے کو گئے، منڈے کو اور تھرسڈے کو امام جاتے تھے، اور ظالم یہ چاہتا تھا کہ لوگوں کے درمیان اور امام کے درمیان فاصلہ ڈالا جائے، اور امام کی جو لوگ گرویدہ ہیں، امام کے لوگ جو پاس آ رہے ہیں اور جو شیعہ امام کے چاہنے والے بڑھ رہے ہیں، وہ کم ہو جائے، امام کی زیارت نہ کر سکے، امام کو دیکھ نہ سکے، ملاقات نہ ہو سکے۔ اب دھیرے دھیرے یہ بات مشہور ہو گئی کہ امام ہفتے میں 2 بار گھر سے باہر آتے ہیں اور حاکم وقت کے پاس جاتے ہیں اور اس بادشاہ کے پاس جاتے ہیں، حاکم کے پاس، تاکہ اعلان حضور ہو۔ اب جب لوگوں کے درمیان یہ بات پھیل گئی تو تاریخ میں ملتا ہے کہ لوگ اس تاریخ، اس دن، اس ساعت میں آ کر دربار کے سامنے کھڑے ہو جایا کرتے تھے، اور ایک جمع غفیر وہاں اکٹھا ہو جائے، ایک بڑی پبلک اکٹھا ہو گئی۔ کیوں؟ صرف اس 25 یا 27 سال کے امام کی زیارت کی خاطر۔ اللہ اکبر! امام کے جمال اور جلال کی زیارت کی خاطر ظالم یہ دیکھیں، توجہ کریں، ظالم یہ چاہتا تھا کہ لوگوں کو امام کی زیارت سے محروم کرے۔ ظالم یہ حاکم یہ چاہتا تھا کہ امام کا فیض دوسروں تک نہ پہنچ سکے، لیکن اس کی بازی کام نہ آئی، اس کا مکر اور فریب خود اس تک پلٹ گیا جس کو اللہ رکھنا چاہے۔ اللہ کا کیا ارادہ ہے کہ ہم اپنے نور کو باقی رکھیں گے۔ ظالم یہ چاہتا تھا کہ اللہ کے نور کو مٹائے، لیکن اللہ نے یہ وعدہ کیا کہ ہم اپنے نور کو ہمیشہ باقی رکھیں گے۔ لہٰذا ایک جمع غفیر آتی تھی امام کی زیارت کے لیے، اور امام اسی اسنا میں لوگوں کو دیکھتے تھے، پہچانتے تھے، اور ان کی افکار کو پڑھ کر ان کی حاجت روائی کرتے تھے۔ اللہ اکبر! امام اس بھیڑ میں، اس مجمع میں، بجائے کہ لوگ بولے یہ کون امام ہے، یہ وہ امام نہیں ہے کہ جو محتاج ہو اس بات کے کہ کوئی بولے اور اپنی عرضی امام کے سامنے بیان کرے۔ امام وہ ہوتا ہے کہ جو ہمارے دلوں کے راز کو جانتا ہو۔ امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام کہ یہ واقعات موجود ہیں، آپ کے ایک بڑے قریبی صحابی ہیں، بڑی جلیل القدر صحابی ہیں، آپ کا نام تاریخ میں بیان کیا جاتا ہے، داؤد بن قاسم ابو ہاشم جعفری۔ ابو ہاشم جعفری، داؤد بن قاسم آپ کا نام تھا۔ یہ امام کے ایسے صحابی ہیں کہ آپ کو 4 اماموں کی صحبت کا شرف حاصل ہے۔ امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام، یہی داؤد بن قاسم ابو ہاشم جعفری امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی تھے، امام محمد تقی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی تھے، امام علی نقی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی تھے، اور امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی تھے۔ بعض علماء نے اس بات کو بھی ذکر کیا ہے، چونکہ آپ نے 12ویں امام کی بھی زیارت کا شرف حاصل ہے آپ کو، لہٰذا آخری امام کے بھی جو ہے وہ صحابی بعض نے مانا ہے، لیکن 4 امام کے قطعی طور پر آپ صحابی تھے۔ ابو ہاشم جعفری کہتے ہیں کہ، اور یہ جعفری جو لکھا جاتا ہے یہ در حقیقت جناب جعفر طیار، جعفر ابن ابی طالب، جناب جعفر طیار کی اولاد میں سے، بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، بڑی بامعرفت شخصیت ہیں، اور آپ نے بارہا اماموں کے عشق میں ظالموں، حکومتوں اور ظالموں سے آپ ٹکرائے ہیں، اور آپ کو بارہا زندان میں ڈالا گیا ہے، لہٰذا اسی جرم میں آپ کو ایک مرتبہ قید خانے میں ڈال دیا گیا،
اور جب آپ قید میں، اب میں جو آپ کے سامنے واقعہ پڑھنے جا رہا ہوں اس میں دو پہلو ہیں. ایک یہ کہ ہمیں غور کرنا ہے کہ امام کی حکومت اور ان کا اختیار کہاں کہاں تک کے ہے، اور امام اپنے چاہنے والوں سے کتنی محبت کرتے ہیں. ہم اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم امام سے محبت کرتے ہیں، لیکن ہم کو یہ اندازہ نہیں ہے کہ ہمارے امام ہم سے کتنی محبت کرتے ہیں. ایک اولاد کو، میں ایک بس جملہ کہہ کر آگے بڑھتا ہوں، ایک اولاد کو یہ لگتا ہے کہ ہم اپنے ماں باپ سے محبت کرتے ہیں، لیکن ماں باپ ہم سے پتہ نہیں محبت کرتے نہیں کرتے، لیکن اس کو یہ نہیں پتا کہ جتنی محبت وہ ماں باپ سے کرتا ہے اس سے کئی گنا محبت ماں باپ اس سے کرتے ہیں. ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ جو صاحبان اولاد ہیں ان کو یہ پتا ہوگا کہ ماں باپ جو اولاد سے محبت کرتے ہیں وہ کئی گنا زیادہ ہے. امام علیہ الصلوۃ والسلام کے محبت کے جرم میں داؤد بن قاسم ابو ہاشم الجعفری ان کو زندان میں اور قید خانے میں ڈال دیا گیا. اور جب آپ کو زندان میں ڈال دیا گیا تو آپ نے ایک مرتبہ کافی دن گزر جانے کے بعد امام کو خط لکھا اور امام سے کہا کہ مولا میں بہت پریشان ہوں اور یہاں بڑی سختیاں ہیں، بڑی پریشانیاں ہیں اور کافی وقت ہو گیا ہے. امام کو خط لکھا اور کسی طریقے سے امام تک خط کو پہنچایا گیا. امام کے خط کا جواب آیا. اب سنیے گا، جب امام سے ہم کوئی چیز طلب کریں تو کس نیت کے ساتھ طلب کریں. امام کے خط کا جواب آیا اور امام نے فرمایا کہ اے ابو ہاشم جعفری، آج آپ رہا ہو جائیں گے اور آج کے دن کی نماز ظہر آپ اپنے گھر میں پڑھیں گے. امام کون ہے؟ اب آپ یہ توجہ کریں کہ یہ ظالم کا زندان ہے، ظالم حکمرانوں کی حکومتیں ہیں، ظالم کی پابندیاں ہیں، ظالم کے تالے لگے ہوئے ہیں، لیکن امر امام چونکہ ہے، ارادہ امام چونکہ ہے تو کوئی زنجیر روک نہیں سکتی ارادہ امام کو. امام علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا آج کی نماز ظہر تم اپنے گھر میں پڑھو گے. ابھی ابو ہاشم جعفری اس خط کا مطالعہ فرما رہے تھے کہ ایک مرتبہ زندان بان آیا، تالوں کو کھولا اور کہا کہ اے ابو ہاشم جعفری آپ کی رہائی کا حکم آ گیا ہے. ابو ہاشم جعفری زندان سے رہا ہوئے اور گھر جا رہے ہیں. اب یہاں پر توجہ خاص ایک ایک شخص کی، مؤمنین و مؤمنات کی توجہ، اور اس واقعے کو، اس جملے کو جو میں عرض کرنے جا رہا ہوں اپنے دل میں آج اپنی حاجات کو لا کر اس جملے کو سنیے گا. ابو ہاشم جعفری اب زندان میں کئی وقت گزارنے کے بعد اپنے گھر جا رہے ہیں اور گھر جاتے جاتے ذہن میں خیال آیا کہ میں اتنے دنوں کے بعد گھر جا رہا ہوں اور ظاہر سی بات ہے اتنے دنوں بعد جب گھر جا رہا ہوں تو گھر میں کھانے پینے کو نہیں ہوگا، میرے پاس جیب خالی ہے، میرے پاس کچھ جو ہے وہ اپنے بچوں کے لیے نہیں ہے کہ میں لے کر جاؤں. اور سوچنے لگے ابو ہاشم، سوچنے لگے امام کا صحابی سوچنے لگے کہ میں ایک اور خط لکھوں امام کو اور امام سے کہوں کہ مولا مفلسی بھی ہے، پیسہ نہیں ہے، تنگ دستی ہے، کچھ آپ اگر عطا کر دیں تو ہمارا بھلا ہو جائے گا، گھر میں ہم کچھ لے جائیں گے. ابھی یہ فکر تھی اور سوچ ہی رہے تھے کہ اپنے گھر کے دروازے پر پہنچ گئے. دروازہ کھولا، گھر کے اندر داخل ہوئے. دروازہ جیسے ہی بند کیا دق الباب ہوا، دروازے پہ کوئی آئے. کون ہے؟ کہا کہ میں ابو محمد تمہارے امام کا نمائندہ ہوں. دروازہ کھولا، امام کے نمائندے، کیا کام ہے؟ ہاتھ میں ایک تھیلی دی اور اس کے ساتھ ایک خط دیا. ابو ہاشم جعفری نے تھیلی کھول کے دیکھی، 100 دینار امام نے ابو ہاشم جعفری کو بھجوائے. اور خط میں کیا لکھا تھا؟ خط میں کیا لکھا تھا؟ سب کے لیے درس ہے. عجیب بات ہے، ہو سکتا ہے امام نے یہ بات اس لیے بیان کی ہو نہ صرف ابو ہاشم جعفری کے لیے، امام تو آخر قیامت کے دن تک کا علم رکھتے ہیں. امام کو معلوم ہے کہ ایک دن یہ آئے گا، یہ چھوٹا سا طالب علم اس روایت کو پڑھے گا اور پڑھ کے لا کر آپ کو سنائے گا تاکہ آپ کے دل محظوظ ہو اور آپ کا ایمان قوی ہو. ابو ہاشم جعفری نے وہ 100 دینار دیکھے اور خط کھولا اور خط کھول کے پڑھا. کیا لکھا ہوا تھا؟ لکھا تھا، ہم سب کے لیے درس ہے، لکھا تھا دیکھو امام سے اس طرح نہ مانگو جس طرح عام آدمی سے مانگتے ہو. ہاں، امام سے اس طرح نہ مانگو جس طرح عام آدمیوں سے مانگتے ہو. ہماری مدد کر دیجئے. اب انہوں نے ایک دفعہ مدد کر دی، شاید دوسری دفعہ مدد نہ کریں. ہاں، یہ تصور آتا ہے ذہن میں کہ ایک دفعہ مانگے یا دوسری دفعہ کیسے مانگے. امام فرماتے ہیں اے ابو ہاشم جعفری، اذا كانت لك حاجة ولا تستحي ولا تحتشم فاطلبها. اے ابو ہاشم جعفری، جب بھی تمہاری کوئی حاجت ہو تو ہم سے مانگنے میں شرمانا نہیں اور کبھی یہ نہ سمجھنا کہ یہ تمہاری حاجت ہم امام کے لیے بہت بڑی حاجت ہے. اللہ، کبھی یہ نہ سمجھنا کہ تمہاری یہ حاجت بہت بڑی ہے. مانگتے رہو امام سے، ایک دفعہ مانگو، 2 دفعہ مانگو، جو حاجت ہے وہ مانگو. ابو ہاشم جعفری کیا سوچ رہے تھے کہ ابھی میں نے مانگا ہے، امام نے مجھے رہائی عطا فرمائی ہے، اب میں دوبارہ کیسے مانگوں؟ شرما رہے تھے. امام نے کیا کہا؟ شرمانا نہیں. ولا تستحی،
ولا تستحی اور ولا تحتشم، کسی چیز کو میرے لیے بڑا نہ سمجھنا. ہم عام نہیں، ہم عام انسان نہیں ہیں. ہم کون ہیں؟ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. ہم وہ صاحبان امر ہیں کہ ہمارے قبضہ قدرت میں اس کائنات کا ذرہ ذرہ ہے. تم اپنے دل میں ارادہ لے کر آؤ گے. ہمارے عشق میں گئے تھے زندان، ارادہ لے کر آؤ گے، ہم تمہارا خیال رکھیں گے. لیکن ایک مرتبہ ہماری محبت میں ذرا قربانی دے کر تو دکھاؤ. ہماری محبت میں ذرا سا کچھ مصیبت برداشت کر کے تو دکھاؤ، پھر دیکھو ہم تمہاری کس طرح مدد کرتے ہیں. ہم محتاج نہیں ہیں کہ تم زبان کو حرکت دو تو پھر ہم تمہاری دعاؤں کو قبول کریں. نہیں، تمہارے دل سے تمہاری حاجت گزرے گی، ہم پورا کر دیں گے. یہ ہے امام معصوم، یہ ہے وہ امام. لہٰذا آج جو ہم حاجات لے کر آئے ہیں وہ حاجات دل میں رکھیں، اور آج عید کے دن ہم سب دعا مانگیں اپنے وقت کے امام سے، ان کے والد بزرگوار کے صدقے میں کہ آج آپ کے والد کی ولادت ہے مولا. اور آج جو ہم دعائیں اور حاجات اپنے دل میں لے کر آئے ہیں، آج ہم اس محفل سے نہ اٹھیں مگر یہ کہ ہماری حاجات پوری ہو گئی. مولا ہم سب ابو ہاشم جعفری تو نہیں ہو سکتے، لیکن ہم کوشش کر رہے ہیں. ہم بھی آپ کے چاہنے والے ہیں، ہم بھی آپ کے ماننے والے. مولا ہم سب کی، ہم تمام حاضرین مؤمنین و مومنات کی حاجات پوری فرمائیے. اور یہ کرم مولا ہے. خود ابو ہاشم جعفری کہتے ہیں، اب وقت نہیں ہے، میں بس ایک واقعہ اور پڑھ لوں. ہمارے عزیز جو ہے وہ انیس بھائی جو ہے تشریف فرما ہے، اور آج انشاءاللہ ان کو بھی ہم سب سنیں گے. اور ہمارے آج صفدر انکل بھی موجود ہے. بہت خوشی ہو رہی ہے. پروردگار عالم انشاءاللہ ہمارے مربی جناب صفدر انکل کو پروردگار صحت اور عافیت عطا فرمائے، ان کو طول عمر عطا فرمائے. تمام ہماری کمیونٹی کے بزرگوں کا سایہ ہمارے سروں پر قائم و دائم رہے، اور انشاءاللہ اسی طریقے سے ہماری محفلوں کی زینت بنے رہے ہمارے صفدر کا. ایک صلوات پڑھیں محمد والے. باتیں بہت سی تھیں، لیکن ایک اور جو ہے وہ میں آپ کے سامنے بات عرض کر دوں انہی حاجات کو لے کر. ابو ہاشم جعفری بہت جلیل القدر صحابی ہیں. امام سے ایک رہائی ہونے کے بعد امام سے چاہتے ہیں ملاقات کریں، اور جب امام سے ملنے جا رہے ہوتے ہیں تو دل میں یہ خیال آتا ہے کہ میں آج امام کے پاس جاؤں گا اور امام سے کہوں گا کہ مولا مجھے کچھ تھوڑا سی چاندی دے دیجیے، تو اس چاندی سے میں ایک انگوٹھی بنواؤں اور نگینہ میں خود لے لوں گا اور انگوٹھی بنوا کے رکھوں گا، اور جو چاندی آپ سے ملے گی اس کو میں بعنوان تبرک بعنوان حرز اپنے پاس رکھوں گا، پہنوں گا، میری مشکلات اس سے حل ہوتی رہیں گی، اور آج میں مولا سے مانگوں گا. ابو ہاشم جعفری امام کے محضر مبارک میں حاضر ہوئے، اور حاضر ہونے کے بعد سوال جواب باتیں ہوئیں، اور کہتے ہیں کہ جب میں امام کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو امام کی ہیبت کا اثر یہ تھا کہ جو کچھ میرے ذہن میں تھا سب میں بھول گیا. میں کیا مانگوں، میں کیسے پوچھوں کیا. امام کون ہے؟ یاد رکھیے گا، امام وہ ہیں کہ جو ہمارے آپ کے خیالات کو جانتے ہیں. بولنے کی امام اتنے مہربان ہیں کہ آپ کو بولنے کی بھی زحمت نہیں دیتے. اللہ اکبر. آپ کو بولنے کی بھی زحمت نہیں دیتے. آپ کے دل میں کیا گزر رہا ہے؟ ہاں کبھی کبھار امتحان کی مراحل آتے ہیں، لیکن امام یا یقین جانیے امام ہم سے اور آپ سے زیادہ امام ہمارے فکر میں ہیں. ابو ہاشم جعفری امام کے پاس آئے، اور اب کچھ دیر بیٹھنے کے بعد محضر مبارک سے امام کی رخصت ہونے لگے، تو امام نے جاتے جاتے ابو ہاشم جعفری کو روکا اور کہا کہ اے داؤد بن قاسم تم کچھ بھول رہے ہو. کہا کہ مولا میں کچھ نہیں بھول رہا ہوں. کہا نہیں تم کچھ بھول رہے ہو. اور امام نے اپنے دست مبارک سے انگوٹھی اتار کر ابو ہاشم جعفری کو دی، اور اب ابو ہاشم جعفری کو یاد آیا کہ ہاں مجھے انگوٹھی مانگنا تھی. تو امام نے فرمایا طلبت فضة وآتيتك خاتمة. اے ابو ہاشم جعفری تم صرف آئے تھے کہ مجھ سے چاندی مانگ کر جاؤ، اور میں تم کو پوری انگوٹھی عطا کر رہا ہوں. امام نے ایک پیغام یہ بھی دے دیا اس حدیث کے اندر کہ ہو سکتا ہے تمہاری حاجات ناقص ہو، تمہاری حاجت ناقص ہو سکتی ہے، ہماری عطا میں کوئی نقص نہیں ہے. تم یہ سوچتے ہو کہ تم چاندی مانگو گے ہم سے، تم سمجھتے ہو ہم نگینہ نہیں دے سکتے، تم چاندی مانگو گے ہم نگینہ دیں گے. ہاں تم ہم سے مانگ کر دیکھو، ہم تمہاری دعاؤں کو درست کر کے قبول فرمائیں گے.
اب جیسے اچھا یہ واقعات صرف سننے سنانے کے لیے نہیں عزیزان محترم، یہ واقعات وہ ہے کہ جو ہماری قوت ایمان کو مضبوط کرتے ہیں، ہمارے عقیدہ امامت پر ہمارا اعتقاد مضبوط ہوتا ہے۔ اب یہ جو میں عرض کر رہا ہوں اس بات کی دلیل یہ ہے کہ جیسے ہی یہ معجزہ ابو ہاشم جعفری نے امام سے دیکھا، ایک مرتبہ دو لب ان کے حرکت میں آئے اور فرمایا اشہد انک ولی اللہ واشہد انک امامی، اے مولا میں گواہی دیتا ہوں کہ قسم بخدا آپ ولی خدا ہیں اور میرے امام ہیں۔ کیوں؟ چونکہ اب یہ معجزہ دیکھا ہے۔ یہی اثر ہمارے اندر ہونا چاہیے کہ امام کے معجزے دیکھ کر جب ہم کوئی معجزہ دیکھیں اپنی زندگی میں، یقیناً ہمارے آپ کے درمیان بڑی ایسی کرامات ہو جاتی ہوں گی کہ ہمارے خواب و خیال میں بھی نہیں ہوتا ہوگا کہ ہم کو کہاں سے کیا مل جائے، لیکن یہ امام کا کرم ہے، یہ امام کا لطف ہے، یہ امام کی عطا ہے کہ جو ہم کو مسلسل عطا کر رہے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری محنتیں ہیں یا ہماری کاوشیں نہیں، یہ امام کا خیال رکھنا ہے، یہ امام ہم کو دیکھ رہے ہیں۔ لہٰذا یہ امام وہ ہیں کہ جن کا نام امام حسن عسکری ہے، عسکری آپ کا لقب ہے، ابو محمد آپ کی کنیت ہے، اور سلسلہ امامت میں دو حسن ہیں امام، ایک دوسرے امام امام حسن مجتبی علیہ الصلوۃ والسلام، اور دوسرے جناب امام حسن عسکری، یعنی 11ویں امام اور دوسرے امام۔ اور یہ بھی عجیب حسن اتفاق ہے، اللہ کی سنت ہے کہ دو حسن اور دونوں کے بعد ایک عظیم قیام، حسن مجتبی کے بعد حسین ابن علی کا قیام، اور حسن عسکری کے بعد حجت ابن الحسن المہدی کا قیام۔ صلوات پڑھیں محمد وآلہ۔ پروردگارہ ہم سب کو امام زمانہ کے قیام اور ان کے ظہور کو درک فرمانے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگارہ آج کی اس عظیم شب کے صدقے میں ہماری تمام حاجات کو پورا فرما۔ یا مولا یا صاحب الزمان، ہماری سب سے اہم دعا، سب سے قیمتی دعا یہ ہے کہ پروردگارہ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ پروردگارہ ہمارے درمیان جو حضرات اور مؤمنین اور مؤمنات مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما۔ پروردگارہ ہمارے درمیان جو مریض ہیں ان کے امراض کو دور فرما۔ پروردگارہ ہمارے درمیان جو مشتاقان حج و زیارات ہیں ان کو حج و زیارات نصیب فرما۔ پروردگارہ ہمارے درمیان جو جوان اس لائق ہو چکے ہیں کہ ان کی شادیاں ہو جائے، پروردگار جلد از جلد ان کو بہترین رشتے عطا فرما۔ لڑکے ہوں لڑکیاں ہوں، پروردگار جلد از جلد سب کو بہترین رشتے عطا فرما۔ پروردگارہ تعجیل فرما۔ ہم سب کا یقین ہے، عقیدہ ہے یا رب العالمین، ہم سب کا یقین ہے، عقیدہ ہے کہ تمام مشکلات جو اس وقت امت مسلمہ کے اوپر آ رہی ہیں وہ اس وجہ سے ہیں کہ ہمارے زمانے کے امام پردہ غیبت میں ہیں۔ پروردگارہ ہماری تمام چھوٹی بڑی مشکلات کا حل امام وقت کا ظہور ہے۔ پروردگارہ آج کی اس عظیم ولادت کے صدقے میں ہمارے وقت کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين۔